السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مفتی طارق مردود مجہول النسل کو کرارا جواب۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ ان کو اب پاکستان میں آنے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بیان کے اندر ہی ان کی گردن اڑا دیتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں مسجد میں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود کون ہے؟ اس کی پہلی زندگی کیسی ہے؟ کیا اس نے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی توہین کی ہے؟ محترم ناظرین، آپ لوگ اس بات کو غور سے سمجھ لیں، آخر تک سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت مفتی طارق مسعود پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لمبی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس وقت مفتی طارق مسعود پر سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ مفتی طارق مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی توہین کی۔ اب ان کو پاکستان میں آنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے باہر رہنا چاہیے، ایسی باتیں بہت ساری پھیل رہی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہر شخص جانتا ہے، وہ جامعۃ الرشید سے پڑھے اور جامعۃ الرشید میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کو جو لوگ زیادہ تر 4 شادیوں کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے انداز بیان سے بھی بہت سارے نوجوان متاثر ہیں، ان کے بیان کو سنتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں۔ ان کے ایک چینل پر 5 ملین فالورز اور اس کے علاوہ دوسرے چینل کے ملا کر 10 ملین فالورز بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے نام سے دوسرے چینل چل رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شہرت دی، بڑا مقام دیا۔ انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ خدمات کی، اور لوگ ان کو جو اپنے پاس بلاتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، جب بھی کہیں جاتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، رسالت پہ بات کرتے ہیں، قرآن کا دفاع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ کوئی بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس کا انہوں نے جواب دے رکھا ہے۔ اب بات یہ ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب کسی کنٹری کے اندر، غالباً امریکہ کے اندر بیان کر رہے تھے، تو قرآن کے بارے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے کوئی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے۔ میں نے کہا، میں نے لفظ امی کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم لیا اور امت کو دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بیان کے اندر فرمایا۔ محترم ناظرین، دیکھیں، ہم اس طریقے کی باتیں کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہے، یہ مجہول النسل ہے۔ ان کو حرامی کہنا، یہ اس طریقے کی باتیں کرنا، ان کی جو شہرت ہے اس کو ڈیفیم ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے شہرت، عزت، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی شہرت اور زیادہ بڑھے گی۔ اگر مسلک کا مسئلہ ہے تو اس کو الگ رکھیں، ان کی پچھلی زندگی کو دیکھیں، ان کی پچھلی خدمات کو دیکھیں، انہوں نے دین کی خاطر کیا خدمات دی ہیں، ابھی تک وہ دین کی خاطر کیا خدمات دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ باتیں، پاکستان کے حالات پہلے ہی نازک ہیں۔ اس طریقے کی باتوں سے عوام جو جذبے میں آتی ہے، عوام اس باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ عوام کیا کرتی ہے؟ عوام کا بس ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، جو اس طرح کی بات کرے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کا دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ جیسے کہ لوگوں نے یہ کہا اب مفتی طارق مسعود پاکستان میں نہ آئے، اب یہ وہیں رہے، یہاں آنے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ جو میں نے کہا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، میں تو وہاں جو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروں؟ یہ جو یہ ہو سکتا ہے، جو میں نے یہ بات کی ہے، یہ عوام کی مینٹلی، جو عوام کی سطح کے مطابق یہ بات نہیں تھی۔ جن لوگوں کو میری اس بات سے تکلیف پہنچی ہے، میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، واضح طور پہ معافی مانگتا ہوں، بغیر چو چرا کے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے عوام کے سامنے آ کے معافی مانگی اور 2 دفعہ معافی مانگی، تو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا یہ رجوع قابل قبول نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان ایک دفعہ معافی مانگ لے تو اس کی معافی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی 100 سال کا گنہگار بھی آ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کی معافی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟
باقی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ آگے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس شخص کے دل میں کیا ہے, اس نے جان کے کہا ہے یا اس کی زبان سے نکلا یا تعبیر میں غلطی ہوئی ہے. ہم اپنے ویوز کی خاطر, اپنے چند ڈالروں کی خاطر, اپنی سستی شہرت کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے. کیا مسلمان کو قتل کر کے جنت میں جائے گا؟ کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ میرا کام ہے یا ریاست کا کام ہے؟ پاکستانی ریاست, پاکستانی حکومت وہ موجود ہے. محترم ناظرین, ایسے کلپ کو چلا کے پورا بیان سنیں. پورے بیان کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کلپ چلا کے, چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے, ان پہ تنقید کر کے فتوے لگا دینا قتل کے, واجب القتل کے, ان کو حرامی کہہ دینا, ان کو مردود کہہ دینا. نعوذ باللہ, ایسے ایسے الفاظ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لوگ کہہ رہے ہیں. اور بڑے بڑے علماء مسجد میں بیٹھ کے, ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے ڈریں, اللہ کو جان دینی ہے. دیکھیں, اس سے ان کی شہرت پہ فرق نہیں پڑے گا, ان کی شہرت اور بھی زیادہ ہوگی. عزت ذلت اللہ دیتا ہے. اور ان کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے فوراً آ کے بغیر چو چرا کے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. ان کا یہ بڑا پن ہے. جب وہ معافی مانگ رہے ہیں, عوام سے کہہ رہے ہیں, عوام کے سطح کے مطابق یہ بات نہیں تھی تو جو میں نے کی, تو لہٰذا میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا, جو لوگ میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں, اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی, کہیں سے کوئی مجھے پریشانی آئی, تو یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو میں ان لوگوں سے کہوں گا, جب انہوں نے معافی مانگ لی, صاف طور پر کہہ دیا, تو اپنی ویڈیو کو جو لوگ ان کے خلاف اب بھی بنا رہے ہیں اور لوگ بنائیں گے بھی, وہ پرائیویٹ کریں, اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں اور آئندہ سے احتیاط کریں, باتوں کو سمجھیں, عوام کو مشتعل نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں خیر کو پھیلانے والا بنائے, شر کو پھیلانے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہر دم نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علماء کے خلاف سازش کرنے سے اور عوام کو بھڑکانے سے بچائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.